أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کہ اس پہلے عشرے کے 9 دن مکمل ہو گئے۔ آج 9 روزے مکمل کیے ہم سب نے، اور یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوا۔ آج کی رات جو 10 رمضان کی رات کہلاتی ہے، یہ شب وفات ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس درس میں آخر میں جناب خدیجہ کی ذات کے بارے میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے۔ عزیزان محترم، سورہ ذاریات کی 50 آیات ہم نے کل مکمل کر لی تھی۔ آیت نمبر 51 سے آج ہم تلاوت کا آغاز کریں گے۔ آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ قرآن مجید کھولیں گے، اور جن کے پاس اپلیکیشن میں قرآن ہے وہ کھولیں گے اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 51 سورہ ذاریات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 52۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر اس سے انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ یعنی رسول اللہ جو آئے ہیں اس قریش کے پاس مکہ میں، جو آپ نے اعلان رسالت کیا ہے اور اپنی نبوت کے کام کا آغاز کیا ہے، تو اور یہ جس طرح آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ قریش مکہ، یہ روسا مکہ جس طرح آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، جس طرح نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں یا مجنون کہتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی جب کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا بھی وہی طبقہ، ان امتوں کا بھی، ان قوموں کا بھی وہی طبقہ کہ جو آج رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے، جو رسول اللہ کے لیے اس طرح کے غلط القابات لگاتا ہے، ان قوموں کا بھی وہ طبقہ اسی طرح سے تھا کہ وہ ان رسولوں کو کہتے تھے کہ جادوگر ہے یا مجنون کہتے تھے۔ آیت نمبر 53، 53 نمبر آیت۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ کیا ان سب نے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش قوم ہے۔ یعنی اللہ نے اس طرح کا عنوان دیا کہ جس طرح وہ پچھلی امتیں تھیں ان کے جو سرکش لوگ تھے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سرکش لوگوں نے ایک دوسرے کو اسی کام کے لیے، ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہو کہ رسولوں کی تکذیب کرنی ہے۔ آیت نمبر 54۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ۔ پس آپ ان سے رخ پھیر لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہ ہوگی۔ یعنی اللہ کے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بگڑے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں، یہ جو بار بار نصیحت کے باوجود بھی راہ راست کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو آپ ان سے رخ پھیر لیں۔ اگر آپ ان سے رخ پھیر لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، یعنی آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کیوں رخ پھیرا، کیوں ان کو چھوڑا، ایسا کوئی مواخذہ آپ کا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 55۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت تو مومنین کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے۔
یہ بھی ایک بڑا بہترین اصول ہے قرآن مجید کا کہ مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ مومن کو نصیحت کریں گے تو وہ اس نصیحت سے اپنے لیے عبرت حاصل کرتا ہے، وہ اس نصیحت سے اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور آپ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اگر نصیحت کی جائے تو بگڑ جاتے ہیں، نصیحت کی جائے تو طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، وہ نصیحت اسے نقصان نہیں دیتی۔ آیت نمبر 56، 56 نمبر آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ عبادت کا جو مفہوم ہے یہاں پر، اس سے مراد جو ہم خاص شکل کی عبادات ہیں جیسے نماز ہے، رکوع سجود ہے، روزہ وغیرہ ہے، فقط یہ مراد نہیں ہے۔ عبادت مفہوم بندگی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ آیت نمبر 57، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے نہ کوئی روزی چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یہ جو میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے تو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے، ان سے میں کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یعنی اللہ، ظاہر ہے کہ اللہ اس سے مبرہ ہے کہ وہ کھائے پیے، اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں۔ آیت نمبر 58 میں اس کی وجہ بھی بتا رہے خدا، ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، بڑی پائیدار طاقت والا ہے، بڑا مضبوط طاقت والا ہے۔ خدا خود رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، نہ کہ روزی لیتا ہے کسی سے۔ آیت نمبر 59، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ہم مشربوں کے حصے میں تھی، لہذا وہ مجھ سے عجلت نہ مچائیں، یعنی جلدی نہ مچائیں۔ یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ہم مشربوں کے حصے میں تھی۔ یعنی ظالموں کا انجام جو اس سے پہلے رہا ہے، طول تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں جو ظالموں کا انجام خدا کی طرف سے رہا ہے، جو بھی ظالم ہوگا اس کا انجام وہی ہوگا جو اس سے پہلے ظالموں کا رہا ہے۔ آگے کیا ہے؟ لہٰذا وہ مجھ سے عجلت نہ مچائیں، فلا یستعجلون، جلدی نہ کریں۔ جیسے وہ بعض قومیں انبیاء سے تقاضا کرتے تھے، جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، تو وہ عذاب لے آئیں۔ تو یہاں خدا کہ عجلت نہ کرو، تم جلدی نہ مچاؤ، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا کہ جو اس سے پہلے ظالموں کا ہوا ہے، تمہارے ہم مشربوں کا۔ یعنی پچھلے ظالموں کو اور اس دور کے ظالم یا قیامت تک آنے والے ظالم، ان کو خدا نے ملایا کہ ہم مشرب ہیں، ایک ہی یعنی فیلو ہیں، یہ گناہ فیلو کہیں ہم ان کو۔ آیت نمبر 60، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس کفار کے لیے تباہی ہے اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پس کفار کے لیے تباہی ہے، جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ کب؟ اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بس ہو سکتا ہے کہ اس عارضی دنیا میں، اس دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کی جو عارضی چمک دمک ہے، ہو سکتا ہے اس سے تو وہ فائدہ اٹھائیں، ہو سکتا ہے اس سے تو وہ استفادہ کریں، لیکن جب وہ دن آئے گا کہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس روز ان کے لیے تباہی ہے۔ یہاں پر سورہ ذاریات کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم سورہ طور کا آغاز کریں گے۔ سورہ طور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے
اور اس میں کل 49 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ یہ سورہ طور کی 10 آیات کی تلاوت کی ہے، ترجمے کی طرف متوجہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کا آغاز بھی ان بعض سورتوں کی طرح ہے کہ جن کا آغاز قسم سے ہوتا ہے، یہاں بھی خدا نے اسی طرح قسم سے آغاز کیا ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، ایک کشادہ ورق میں۔ طور کی قسم، طور وہی طور کا پہاڑ جبل طور کہ جہاں پر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر خدا سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اور یہاں جو کہا لکھی ہوئی کتاب، یعنی طور کی قسم ہے اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے، ایسی کتاب کی جو ایک کشادہ ورق میں ہے۔ اس سے مراد، اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ بعض تفاسیر میں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد توریت ہے، چونکہ وہیں طور پر جو نازل ہوئی تھی کتاب تو وہ توریت تھی۔ بعض کے مطابق یہی قرآن مجید ہے، اور بعض کے مطابق لوح محفوظ ہے، جو خدا کا علم میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، یہ وہ مراد۔ آیت نمبر 4 میں قسم کھائی والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم، یعنی کیا؟ اس گھر کی قسم کہ جو آباد ہے، جو ہر وقت آباد گھر، مراد وہیں روئے زمین پر خانہ کعبہ کہ جو بیت معمور ہے، ایسا گھر کہ جو بنایا گیا۔ آیت نمبر 5 والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم۔ بلند چھت سے مراد آسمان، خدا نے آسمان کے لیے چھت کا لفظ استعمال کیا قرآن میں۔ آیت نمبر 6 والبحر المسجور، اور معجزن سمندر کی قسم۔ اس سمندر سے مراد وہیں روئے ارض پر جو سمندر ہیں ان کی قسم کھائی۔ ان 5 قسموں کے بعد جو جس چیز کو بیان کر رہے خدا، یعنی اتنی قسموں کے بعد یقیناً ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جو بہت اہم ہے، ایسی بات کی جا رہی ہوگی یقیناً قسم کے بعد جو بات کی جاتی ہے کہ جو بالکل حقیقت ہے، کہ جو واقع ہونے والی ہے، جس کے آنے میں، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے۔ بس ان 5 قسموں کے بعد اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 7 میں ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، اس روز آسمان بری طرح تھر تھرائے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ پوری طرح چلنے لگیں گے، یعنی جس نظام کائنات کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جو نظام کائنات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے اور اس کے بیچ کا سب کچھ، یہ اب اس شکل میں باقی نہیں رہے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ وہ دن آئے گا، ضرور واقع ہونے والا ہے، کہ جس دن یقیناً مجرموں کے لیے عذاب کا دن ہے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آیت نمبر 11 میں، بس اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، جنہوں نے آیات خدا کو جھٹلایا، جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کے لیے تباہی ہے۔ نشانی کیا ہے ان آیات کو جھٹلانے والوں کی؟ جو اس دن کو، اس قیامت کے دن کی تکذیب کرنے والوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں۔ جو خوض کا لفظ استعمال کیا یہاں پر، الذین هم فی خوض یلعبون، خوض کہتے ہیں ایسا کام کہ جس کی مذمت کی گئی ہو، ایسا کام جس کی مذمت کی گئی ہو، اس کام میں لگنا، یقیناً بےہودہ۔ تو بس جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں، بےہودہ باتوں کی طرف، بےہودہ چیزوں کی طرف
کون جاتا ہے؟ جس کو یقیناً اس دن کا، کہ جو قیامت کا دن ہے، جو حساب کا دن ہے، جو اس دن کے بارے میں مشکوک ہوتا ہے، اسی کے لیے تباہی ہے، اس دن اسی کے لیے تباہی ہوگی۔ آیت نمبر 13، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن وہ شدت سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہ کہ جو جھٹلانے والے تھے اس روز کو، یہ کہ جو بےہودگیوں میں کھیل رہے تھے، ان کو اس دن شدت سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ آیت نمبر 14، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہی آگ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ آیت نمبر 15، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اب یہاں ان سے سوال، بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی جو تم کہہ رہے تھے، انبیاء کو جادوگر کہتے تھے، انبیاء کی تعلیمات کو جادو کہتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو آج جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کیا بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 16، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اب اس میں جھلس جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں تو بہرحال تمہارے اعمال کی جزائیں دی جائیں گی۔ پس قیامت میں جو جہنم میں چلا گیا، اب وہ اس آگ پر صبر کرے، برداشت تو ظاہر برداشت تو نہیں، اگر اس پر صبر کرے یا صبر نہ کرے یکساں ہے اس کے لیے، اور بہرحال تمہارے اعمال کی جزائیں دی جائیں گی۔ یہاں تک ذکر ہوا انہی کا کہ جو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے اس دنیا کے اختتام پر جب وہ اگلا مرحلہ کہ جو حقیقت ہے، کہ جو آنا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو پھر انسانوں میں سے کہ جو اس دن کی تکذیب کرنے والے تھے، جو بیہودہ کاموں میں لگے ہوئے تھے، ان کا حشر آپ کے سامنے، ان کے بارے میں بات ہوئی۔ اب آیت نمبر 17 میں متقین کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب وہ مرحلہ آتے ہیں تو متقین کے حال میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اہل تقوی تو یقیناً جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 18، فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہوں گے، اور ان کا پروردگار انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ یعنی جو صاحبان تقوی ہے ان کے لیے جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہوں گے، اور ان کا پروردگار انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ آیت نمبر 19، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے ہو۔ جنت میں جن کو داخل کیا ہے تو داخل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اعمال ہے کہ جو بجا لائے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، قرآن مجید کو ہم جہاں سے بھی دیکھیں، جنت کا جو وعدہ ہے، جنت میں جب داخلے کی بات ہے، جنت کی نعمتیں جس کو عطا کی جائیں گی اس کی بات جب آتی ہے تو یہ سب کچھ عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کوئی شارٹ کٹ کوئی دکھائے کہ جو عمل کے بغیر جنت تک پہنچانے والا رستہ اگر آپ کو دکھا رہا ہے تو وہ رستہ غلط ہے، وہ رستہ جنت تک نہیں لے کے جائے گا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا تھا اس پر خوش ہیں، اللہ نے انہیں عذاب جہنم سے بھی بچا لیا ہے۔ اب کہہ رہے کہ کھاؤ پیو، اب اس جنت میں سے کھاؤ پیو، پھر وجہ بتائیے کہ تمہیں اس جنت تک کس چیز نے پہنچایا؟ کیا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 20، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، وہ صف میں بچھی ہوئی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا عقد کریں گے۔ یعنی جنت میں ان کے آرام و آسائش
اور پھر ان کے لیے حور عین کا جو وعدہ خدا کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ہم ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، یعنی یہ جو جنت میں گئے ہیں ان کے لیے دیکھیں جو جو انعامات اللہ نے کہے، جنت کی نعمتوں سے استفادہ اور اللہ کی رضا اور ان کا اللہ سے راضی ہونا، وہاں پر کھاؤ پیو جہاں سے تمہارے عمل کی وجہ سے یہ ملا ہے۔ اور اب اگلی نعمت کیا ہے؟ اگر اولاد، ان کی اولاد اگر ایمان میں انہوں نے ان کی پیروی کی ہے، یعنی اگر والدین یہ جو اگر نیک اور صالح تھے اور خدا ان کو یعنی جنت کے اہل یہ بن چکے اپنے اعمال کی وجہ سے، اگر ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی تو پھر اللہ ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا، جنت میں پھر ان کے ملنے کا امکان موجود ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے عمل میں ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملانے کی وجہ سے ان کے اپنے کسی اجر میں ان کے عمل میں کوئی کمی ہو یا اولاد کے کسی عمل میں کوئی کمی آئے، نہیں، کسی کے عمل میں اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، اب وہ عمل کو جس انداز میں کرے۔ اگر اللہ کی فرما برداری اور نیکی کے راستے میں عمل کریں تو اس کا عوض ان نعمتوں کی شکل میں اس کے لیے ہے، اگر نافرمانی اور معصیت کے راستے میں کریں تو جیسا کہ گزشتہ آیات میں انجام بیان ہوا ہے۔ آگے مزید نعمتیں اہل جنت کی گنواتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 22، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھل اور گوشت جو ان کا جی چاہے فراہم کریں گے۔ اب وہاں یعنی پھل کھائیں گوشت کھائیں ان کے لیے فراہم ہے۔ آیت نمبر 23، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہاں وہ آپس میں جام پھراتے ہوں گے جس میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ شراب کے جام ہیں، ایسی وہ شراب کے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہے نہ ہی گناہ۔ آیت نمبر، جیسے پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے شراب طہور کا۔ آیت نمبر 24، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے گرد نوعمر خدمت گزار لڑکے ان کے لیے چل پھر رہے ہوں گے گویا وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، یعنی ان کی خدمت پر بھی ایسے لڑکے ایسے خدا نے مقرر کیے ہیں کہ جو خود ایسے ہیں کہ جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوں، یعنی اس قدر پاکیزہ۔ تو کسی نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ جس طرح ذکر ہے کہ وہ اگر موتی سے چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے یا جس طرح حوروں کی تعریف ہوتی ہے، تو خدا جو خود جنت میں جانے والا ہے وہ کس قسم کا ہوگا، اس کا حلیہ کیسا ہوگا، وہ جنت میں کس طرح سے اس کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ جو غلمان ہو یا حور وغیرہ ہوں، ان کی صورت، ان کا حسن، جنت میں جو مومن یا مومنہ جائیں گے ان کے سامنے ان کا حسن اسی طرح ہے جیسے کہ مکمل چاند کے سامنے ستاروں کا، یعنی جس طرح ستاروں کے درمیان میں چاند جگمگا رہا ہوتا ہے، بندے مومن یا بندے مومنہ ان جنتی مخلوقات کے درمیان میں اس طرح سے نورانی اور واضح ہوں گے۔ آیت نمبر 25، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، اہل جنت جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، آیت نمبر 26 میں کہیں گے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے رہتے تھے، یعنی ہم نے ذرا مشکل زندگی گزاری ایمان کی وجہ سے، اطاعت پروردگار کی وجہ سے۔ آج بھی ایسا آپ کے ہمارے سامنے آج کا جو معاشرہ جس طرح کا بن چکا ہے، اس معاشرے میں عموماً
نظر بھی آتا ہے اگر کوئی جوان دیندار بننا چاہے، کوئی جوان دین کے مطابق عمل کرنا بھی چاہے، تو گھر والے سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ عجیب قسم کے تانے دیے جاتے ہیں، دین کے پیچھے جاؤ گے بھوکے مرو گے، یا اس طرح کی اور باتیں۔ بس یہ جو کہہ رہے نا اہل جنت کہتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے رہتے تھے، جس معاشرے میں تھے وہاں ہم سختیاں برداشت کر رہے تھے، مختلف خوف ہوتے تھے، ہمیں ڈر ہوتا تھا، لیکن اب نکل گئے اس سے۔ آیت نمبر 27 میں کہہ رہے ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب السموم ایسی ہوا، گرم ہوا، گرم جو انسان کو جھلسا دے، جلا دے۔ یہ اہل جنت کہہ رہے ہیں پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ آیت نمبر 28 اہل جنت کی مزید بات کہہ رہے ہیں اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے، وہ یقیناً احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ یعنی ہم دنیا میں بھی اپنے اسی رب کو پکارتے تھے، جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے، جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، جب مصیبتیں بڑھ جاتی تھی، ہم اپنے رب کو پکارتے تھے۔ دین پر ثابت قدم، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہم نے اپنے رب کو پکارا ہے، بس اسی رب نے احسان کیا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں کہا ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ بس اس کے بعد یہ جنت والوں کا پہلے اہل جہنم کا تذکرہ ہوا، اہل جنت کا تذکرہ ہوا۔ اب اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ، لہذا آپ نصیحت کرتے جائیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ یہ قریش مکہ، ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے لوگ رسول اللہ کو، ابو جہل وغیرہ رسول اللہ کو مجنون کہتے تھے، ولید بن مغیرہ کاہن بھی کہتے تھے۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن کہتے ہیں کہ جو اندازے اور تخمینے کے ساتھ نا وہ خبریں دیتے ہیں، مثلا پچھلے زمانوں کے، گزشتہ امتوں کے بارے میں خبریں دیتے ہیں، لیکن وہ اندازوں پر ہوتے ہیں، تخمینے لگا کے بتاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے نہ ہی مجنون ہیں نہ ہی کاہن ہیں۔ اور تیسرا جو لقب، تیسرا جو نام یہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو دیتے تھے وہ کیا تھا؟ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں۔ قریش مکہ کہتے تھے رسول اللہ کے بارے میں اور قرآن کی آیات کے بارے میں، وہ کہتے تھے رسول اللہ نعوذ باللہ شاعر ہیں، اور یہ قرآن ان کا اپنا کلام ہے، جس طرح ایک شاعر کا کلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نتربص به ریب المنون، کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو موت آ جائے گی، یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ جو نبوت کا سارا سلسلہ بنائے ہیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ تحریک بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ مشرکین مکہ کے اندازے تھے۔ اللہ نے جواب کیا دیا ہے ان کی اس بات کے جواب میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 31 میں قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، کہہ دیجئے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ انتظار کرو، نعوذ باللہ رسول اللہ اگر رحلت کر جائیں گے تو یہ تحریک ختم ہو جائے گی، یہ سارا سلسلہ ختم۔ ہم نے آیت نمبر 31 تک تلاوت کی ہے، یہاں پر میں اختتام کروں گا تلاوت کا، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے آج چونکہ شب وفات ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، تو اس سلسلے میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں ان کی بارے میں، ان کی حیات کے بارے میں عرض کروں گا، اور ایک آدھ جملہ ذکر مصائب کا بھی عرض کریں تاکہ آج کی شب کی مناسبت سے ہم عزاداری کے عنوان سے بھی کچھ لمحات اپنے گزاریں۔ عزیزان محترم، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مکہ کی جو
اس زمانے میں خانہ کعبہ کی وجہ سے عرب کے درمیان ایک بڑے مرکز کے طور پہ معروف تھا۔ اس میں لوگوں کی جو بود و باش تھی، جو لوگوں کا پیشہ تھا، جیسے بھیڑے چرواہے ہیں، اسی طرح کچھ کھیتی باڑی والے کام نسبتاً کم تھا کھیتی باڑی وہاں پہ۔ تو زیادہ تر جو پیشہ اکثر لوگوں کا کہ جو صاحب ثروت لوگ تھے وہ تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ تو جناب خدیجہ کے والد خویلد وہ ایک تاجر تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی تجارت کا جو کام تھا وہ حضرت خدیجہ نے سنبھالا تھا، اور ایک خاتون ہونے کے ناطے جناب خدیجہ نے اس کام کے لیے وہ مختلف تاجر کہ جو مکہ کے رہنے والے وہ حضرت خدیجہ کی تجارت کا مال لے کر سفر کرتے تھے۔ جیسے کہ یہ سفر دو طرح کے تھے، قریش کے سفر، گرمیوں کے موسم میں یہ لوگ شام کی طرف سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، اور سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف یہ سفر کرتے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت خدیجہ کو جاہلیت کے دور میں، عرب کے اس جاہلیت کے دور میں جو لقب دیا گیا تھا، اسی لقب سے ان کے کردار اور ان کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ طاہرہ آپ کا لقب تھا، پاکیزہ خاتون، جن کی کردار کی پاکیزگی اور اس کی گواہی اس دور کا معاشرہ دے رہا ہے، اور آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا، آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی بھی تجارت کے امور میں کام کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ کا مال لے کر آپ نے ایک سفر کیا شام کی طرف، اور حضرت خدیجہ کا غلام تھا میسرہ، وہ بھی اس سفر میں رسول اللہ کے ہمراہ تھا۔ جناب خدیجہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں سنی ہوئی تھی، اپنے غلام کو تاکید کی کہ وہ پوری دقت سے اس کا مشاہدہ کرے اس سفر کا، اور واپسی پر آ کر جو سفر کے حالات ہوں وہ ان کے گوش گزار کرے۔ اللہ کے نبی جب سفر سے لوٹ آئے تو جناب خدیجہ کو جو منافع ہر دفعہ کوئی تاجر جاتا تھا اس کی نسبت حضرت خدیجہ کو کئی گنا زیادہ منافع نصیب ہوا، اور آپ نے رسول اللہ کے لیے جو معاوضہ طے کیا تھا اس میں بھی آپ نے کئی گنا اضافہ کر کے معاوضہ ادا کیا۔ اس کے بعد یہ اس خاتون کی معرفت کا انداز، ہم اس معرفت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود آپ نے رشتہ بھجوایا رسول اللہ کے لیے، اور خود آپ نے اپنی خواستگاری کا اظہار کیا کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ تو یوں حضرت ابو طالب اور جناب حمزہ اور دیگر اکابرین بنی ہاشم کے ساتھ، اور ادھر سے حضرت خدیجہ کے خاندان کے بھی افراد کی موجودگی میں اللہ کے نبی اور جناب خدیجہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کی درخواست پر اللہ کے نبی ان کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے اور یوں اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت خدیجہ وہ خاتون کی جو جن کا مال تجارت لے کر بہت سے لوگ جاتے ہیں، اور اس مکہ کے اسی علاقے کے حساب سے ہی کہ جتنی ان کی ثروت تھی اس علاقے کے حساب سے ایک صاحب ثروت خاتون تھی، اور اب اللہ کے نبی کے ساتھ شادی کے بعد آپ رسول اللہ کی خدمت کر رہی تھی، آپ کے کاموں میں اللہ کے نبی کے کاموں کو خود انجام دینا، یوں یہ ایک بہترین زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ کے نبی ہجرت اس اعلان نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں تنہائی میں رہتے تھے، تو بعض اوقات کئی دن آپ غار حرا میں رہتے تھے، تو آ کے حضرت خدیجہ سے ملاقات کر کے واپس چلے جاتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ رسول اللہ واپس آتے اور آ کر پانی اور غذا وغیرہ لے کر چلے جاتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ جناب خدیجہ خود یا حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ وہاں تک اللہ کے نبی تک غذا اور طعام پہنچایا کرتی تھی۔ تو بس مونس و ہمراز پیغمبر تھی جناب خدیجہ، اور جب تک جناب خدیجہ اللہ کے نبی کی زوجہ تھی تب تک رسول اللہ نے کسی بھی خاتون سے شادی نہیں کی، اور اللہ کے نبی کی جو اولاد ہیں سوائے حضرت ابراہیم جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں وہ جناب ماریہ کے بطن سے ہیں،
باقی جتنی بھی اولاد ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ہوں، حضرت قاسم ہوں اور جناب سیدہ کائنات، یہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ کے وطن سے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور سے رسول اللہ کے لیے اولاد نہیں تھی۔ یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں منابع اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ چند ایک فضیلتیں اس بی بی کی میں عرض کروں گا۔ ایک روایت ہے، کتاب کا نام اہل سنت کی کتاب ہے اسد الغابہ، کہ جو صحابہ کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، صحابہ اور صحابیات کے بارے میں۔ اسی کتاب میں نے پڑھا، ایک روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ کے ساتھ تھے، اور اس دوران میں حضرت جبریل نے رسول اللہ سے فرمایا، رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ کے پاس جناب خدیجہ ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ خدا کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام کہیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ نے ان کے لیے، اور انہیں بشارت دیجئے کہ ان کے لیے جنت میں اللہ نے ایسا مکان رکھا ہے کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یعنی پہلے سے ہی جنت میں موجود مکان کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ سب سے جو بڑا اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی کی جو طرفین میں موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کائنات میں 4 خواتین ایسی ہیں کہ جو منزلت اور مقام میں کائنات کی تمام خواتین سے برتر و بزرگ ہیں، بلندتر ہیں۔ قیامت تک آنے والی تمام خواتین، شروع سے لے کر قیامت تک کی تمام خواتین سے 4 خواتین ایسی ہیں کہ جن کا رتبہ بلندتر ہے، بہت بڑا ہے، منزلت ان کی زیادہ ہے۔ وہ 4 خواتین کون کون سی ہیں؟ ان میں نام، 4 خواتین کے نام: خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب مریم و آسیہ علیہم السلام۔ یہ 4 خواتین، اب دیکھیں جناب خدیجہ ان 4 خواتین میں شامل ہیں کہ جو کائنات میں قیامت تک کے آنے والی تمام خواتین پر فضیلت رکھتی ہیں، برتری رکھتی ہیں۔ اور یہ ایک بات کہنے والا کوئی خطیب یا کوئی کسی نے جوش خطابت میں نہیں کہا، بلکہ یہ کائنات کے سچے ترین انسان محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ سب سے زیادہ جو اپنوں کی پہچان، باوفا لوگوں کی پہچان، دوستوں کی پہچان، محبت کرنے والوں کی پہچان کا جو طریقہ ہے، جو معیار ہے، وہ مشکلات ہیں۔ جس وقت مشکلات آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اپنے کون ہیں، خالص کون ہیں، محبت، حقیقی محبت کرنے والے کون ہیں۔ قریش مکہ نے رسول اللہ کا اور بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا۔ یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ 3 سال کے لیے شیب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی تھی مکہ کے قریب، وہاں پر رسول اللہ کو اور بنی ہاشم کو 3 سال وہاں رہنا پڑا ہے۔ نہ قریش کسی کو ان کو چیز بیچنے کی اجازت دے رہے تھے، نہ ان سے کوئی چیز خریدنے کی۔ سب نے ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے اتنی مجبوری آ گئی کہ بعض اوقات کئی دن تک کھانے کے لیے غذا فراہم نہیں ہو پاتی تھی، اور یہاں تک نوبت آتی تھی کہ پتے اور گھاس کھا کر گزارا کیا جاتا تھا۔ اب آپ خود سوچیں، ایک ایسی خاتون کہ جو ملکۃ العرب ہو، کہ جس کا اپنا کاروبار ہو اس مکہ کے حساب سے، تو ایسی خاتون کا اس موقع پر ثابت قدم رہنا، جبکہ قریش مکہ کی طرف سے ایسی کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہ جناب خدیجہ بھی یہاں رہیں۔ اگر وہ الگ ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ الگ آسائش میں رہ سکتی تھی، لیکن کبھی نہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ وفاداری اور اللہ کے دین کے لیے قربانی، جس کا آغاز اول اعلان بعثت سے ہی اللہ کے نبی کی ہمراہی میں تمام مشکلات کو برداشت کیا، شیب ابی طالب کے ان 3 سالوں کو بھی رسول اللہ کے ساتھ ان کے ہم قدم بن کر، ان کی ہم سفر بن کر، اور ان تمام مشکلات میں ان کی ڈھال بن کر اور ان کی مددگار بن کر رہی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے، یہ بھی میں نے اسی اسد الغابہ کتاب میں پڑھی ہے،
اور بھی منابع میں ظاہر موجود ہے، میں اسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ جناب خدیجہ کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، ان کی یاد کرتے تھے، اور جب گھر میں ہمارے گھر میں کبھی کوئی جانور ذبح ہو اور گوشت پکایا جائے، گوشت بنایا جائے، تو رسول اللہ ڈھونڈ کر خدیجہ کی سہیلیوں تک، ان کے گھروں تک کھانا پہنچاتے تھے، ان کے گھر کھانا بھجواتے تھے۔ کہتی فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے کہا آپ کیوں بوڑھی جوان پر بوڑھی کو ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کی عمر زیادہ تھی اور جناب عائشہ کی عمر کم تھی، تو انہوں نے کہا، میں نے یہ کہا کہ آپ کیوں بوڑھی پر جوان پر بوڑھی کو ترجیح دے رہے ہیں؟ تو فرماتی ہیں رسول اللہ کا رنگ تبدیل ہو گیا، سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا خدیجہ کے بارے میں کچھ مت کہو، خدیجہ وہ ہے کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جس وقت سارا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا، اس نے اس وقت اپنے مال کے ذریعے سے مجھے غنی کر دیا جب سب مجھے محروم رکھتے تھے، اس نے میری ڈھارس بندائی، میرا حوصلہ بڑھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی باتیں سننے کے بعد قصد کیا، ارادہ کیا کہ کبھی بھی دوبارہ خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ شیخ ابی طالب کی جو سختیاں تھی، ان سختیوں کی وجہ سے جب یہ 3 سال ختم ہوئے ہیں تو ان 3 سالوں کے خاتمے کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، جو رسول اللہ کے چچا تھے اور آپ کے بہترین مددگار تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے قریش مکہ اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے سے گھبراتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا، اور دوسری بڑی شخصیت جناب خدیجہ کی تھی، کیونکہ ان کا خاندان بھی بڑا تھا اور جو تعلقات اور روابط تھے خاندانی، اس وجہ سے یہ ایک بڑی مددگار اور اللہ کے رسول کی ڈھال تھی۔ اور ان 3 سالہ شیخ ابی طالب کی ان سختیوں کے بعد جناب خدیجہ بھی مریض ہو جاتی ہیں، مرض کی شدت میں بستر بیماری پر ہیں، اور رسول اللہ کے لیے ایک بہترین ہمسر، ایک ایسی زوجہ کہ جس کے ساتھ زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں، اور غالباً 20 سال یا 26 سال کا عرصہ ایک ساتھ گزارا ہے۔ اب جناب خدیجہ مریض ہیں، حالت مرض میں ہیں، یہاں تک کہ آج کی یہ رات آئی ہے۔ آج کی رات جناب خدیجہ کی وفات کی رات ہے۔ بس اللہ کے نبی کی زوجہ کہ جو محبوب زوجہ کہ جو مددگار تھی، ڈھال تھی، آج آخری رات ہے۔ جناب زہرا کمسن ہے، 5 سال کی عمر ہے، اور اس کمسنی میں اپنی ماں کو بستر مرض پر، بستر بیماری پر دیکھ رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو وصیت کی، اور ایسی وصیت کہ رسول اللہ نے یقیناً آنسوؤں، گرتے آنسوؤں کے ساتھ یہ وصیت سنی ہوگی۔ بیوی فرماتی ہے کہ مجھے اپنے لباس کا کفن دیجئے گا، اپنی عبا یا اپنی قمیص کہا مجھے اپنے لباس کا کفن دیجئے گا، اور دوسری وصیت اپنی بیٹی کے بارے میں کی، کہا میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ جناب اسماء بنت امیس ہیں کہ جو جناب سیدہ کائنات حضرت زہرا کے وقت رحلت، وقت شہادت کے وقت جناب اسماء حضرت فاطمہ کے پاس تھی، یہ وہی اسماء ہیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں حضرت خدیجہ کے آخری وقت میں ان کے پاس تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بے چین تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ کہتی میں نے پوچھا بی بی اس قدر پریشانی کس لیے؟ آپ کے لیے تو خدا نے جنت کے گھر کا پہلے سے کہا ہوا ہے، آپ تو جنت کی طرف جائیں گی، آپ تو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، یقیناً خدا نے آپ کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوگا۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں، اب اسماء کہتی ہیں جناب خدیجہ نے کہا میری پریشانی کی وجہ میری بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ ابھی کمسن ہے، اس کے سر سے ماں کا سایہ جدا ہوگا، یقیناً میری فاطمہ کو قدم قدم پہ ماں کی ضرورت پڑے گی۔ عزیزان محترم، جناب خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، رحلت ہو جاتی ہے۔ میں بس 2 ہستیاں معصومین کی زندگیوں میں سے 2 ہستیوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، 2 ایسے مرد کہ جنہوں نے اپنی ازواج کو خود قبر میں اتارا ہے۔ پہلا رسول اللہ ہے کہ جب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی
تو جناب رسول خدا نے خود تجہیز و تکفین کی ہے، قبر میں خود اتارا ہے، روتی آنکھوں کے ساتھ خدا کے رسول نے اپنے محبوب زوجہ کو اس دنیا سے رخصت کیا ہے۔ اور دوسری شخصیت انہی جناب خدیجہ کی دختر جناب فاطمہ زہرا ہیں کہ جب آپ کا وقت رحلت آیا تو آپ نے امیر المومنین سے کہا اے علی مجھے خود غسل و کفن دیجئے گا اور رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا۔ عزاداروں، رات کی تاریکی میں رسول کی بیٹی کا جنازہ اٹھا اور جنازہ نکلا۔ جس طرح جناب خدیجہ کے رحلت کے وقت آپ زہرا 5 سال کی بچی ساتھ ساتھ گئی ہوگی، آج جب رات کو زہرا کا جنازہ نکلا ہے تو جناب زینب بھی جو اپنے والدہ کی عمر کی تھی جس وقت جناب خدیجہ رحلت فرما گئی، آج جناب زہرا کی رحلت کے وقت 5 سال کی زینب کبریٰ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ مولا علی نے خود اپنے ہاتھوں سے زہرا کو قبر میں لٹانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، زہرا کی جدائی نے علی کا صبر ختم کر دیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے کہ خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب خدیجہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ مصیبتیں مشکلات جتنی بھی ہوں، اپنا اگر قیمتی سرمایہ کمائی ہوئی دولت بھی دینی پڑے تب بھی اللہ کی راہ، اللہ کے دین کے راستے کو ترک نہیں کرنا، رسول اللہ کی نصرت و معیت کو ترک نہیں کرنا ہے۔ بس عزیزان محترم یہاں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل ہم سورہ طور کی آیت نمبر 32 سے تلاوت کا آغاز کریں گے۔